السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ ریاستی جنرل سیکرٹری انعام الحق کا کہنا کہ این سی پی جموں کشمیر میں یو ایل بی اور پنچایتی انتخابات کے لیے تیار۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ریاستی جنرل سیکرٹری انعام الحق نے نیشنل کانفرنس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پارٹی ووٹ بینک کی سیاست کے لیے عوام کو گمراہ کر رہی اور اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جنرل سیکرٹری کام کر رہا ہوں، تو ابھی بانڈی پورہ یا بارہ مولہ کی ہی بات نہیں ہے، ہم پورے جموں کشمیر میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے پھر سے اپنی کانسٹیٹوئنسی جو ہماری واگورہ کریری ہے، واگورہ کریری کا جو لاسٹ گاؤں آتا ہے وہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کو کنیکٹ ہوتا ہے۔ شروعات تو ہم نے بابا رشی سے کی ہے، ابھی لاسٹ ہمارا جو گاؤں آتا ہے وہ بانڈی پورہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ لوگوں کی کال آئی تھی، ان کی بہت ساری شکایتیں تھی کہ ان کے کام نہیں ہو رہے۔ جو ہمارے الیکٹڈ ایم ایل اے ہے یا ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ تو خیر ابھی فی الحال بند ہی ہے، اور ایم ایل اے جو ہمارے وہ ابھی لوگوں کے کام اچھی طرح سے نہیں کر رہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انہی گاؤں میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ووٹ ملے ہیں اور جہاں پہ ان کو اپنے لوگ ہیں، تو ان کا ہی کام ہوتا ہے، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ آپ مانتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ ایسے سال ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ ووٹ ڈالے تھے اپنے گرینڈ کو ان کو ازالہ کرنے کے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے ابھی بھی پریشان، ان کے کام ابھی نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہی میرا ماننا ہے کہ اگر لوگوں نے الیکٹ کیا ہے کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ایم ایل اے بنا ہے تو اس کو لوگوں کے کام کرنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے ووٹ کس نے ڈالے کس نے نہیں ڈالے، اس کو ہر ایک کے پاس جانا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ پوری حکومت ہی جو ہے یہ ناکام ہے۔ لگاتار جو ہے بی جے پی جو ہے این سی پی نشانہ سادھ رہی ہے کہ آپ کی حکومت گرنے والی ہے، اور آپ کی پارٹی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے بولیے کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ 14-15 سال ہو گئے ابھی بی جے پی کو، تو جیسے این سی نشانہ سادھ رہی تھی بی جے پی پہ، ویسے ہی ابھی بی جے پی نشانہ سادھ رہی ہے این سی پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ظاہر سا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ابھی بی جے پی ایک بال پھینک رہی ہے این سی کی طرف۔ تو این سی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بچے نہیں ہیں، وہ اس کھیل کو نہیں سمجھیں گے۔ ان کو بھی پتہ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مطلب کیسے کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ تھوڑی کرسی چھوڑیں گے، انہوں نے تو کرسی کے لیے اتنا کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا 35 اسٹیٹ، اس کے لیے انہوں نے ووٹ لیے۔ ابھی دیکھ لیجئے ان کی باتیں، انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم بجلی مفت دے دیں گے، گیس مفت دے دیں گے، وہ دیکھ لیجئے آپ، انہوں نے ویسا کیا کچھ؟ وہ ساری باتیں جتنی بھی ہے، وہ سیاست جو انہوں نے اپنی گھرمانی تھی وہ انہوں نے کیا، کیونکہ ان کو کرسی کی لالچ تھی، وہ انہوں نے لے لی۔ ان کو کرسی کے لیے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ یو ایل بی پنچایت الیکشن آنے والی، اس کے جو نزدیک آنے وہ ڈیٹس بھی مقرر ہوئے، کیا یہ ایک بار پھر جو ہے سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ جو تنقیدیں کر رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، ابھی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بس اپوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، دوسرا دوسرے کو بتا رہا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن سیم پوزیشن دونوں کی ہے۔ اگر 14 سال سے بی جے پی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اگر ابھی این سی کی حکومت کو 2 سال ہونے کو جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، لوگوں کو ایسے ہی بیوقوف بنا رہے اور اپنی کرسی چمکا رہے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ کل جو ہے بڑا جو اپڈیٹ سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شاید 3 یا 4 دن کی جو ہے ڈیٹس اناؤنس ہوں گے، جس میں بی ڈی سی پنچایت الیکشن ہوں گے، تو این سی پی خود کو کہاں دیکھ رہی ہے جموں کشمیر میں؟ دیکھیے، ہم تیار ہے پورے جموں کشمیر میں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں، ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں، ہم نے پورا عہد کیا ہے کہ ہم پورے انتخابات میں حصہ لے لیں گے اور ہر جگہ پہ ہم اپنے امیدوار کھڑا کریں گے۔ سنیل ڈمپل نے الزام لگایا کہ بی جے پی لداخ جموں کشمیر کے لوگوں کو شراب کا پابند بنانا چاہتی ہے۔ لداخ یو ٹی کے ایل جی ونے سکسینہ نے سرحدی علاقوں کے پرامن معصوم لوگوں پر لداخ میں شراب کی دکانوں کو کھولنے کے لیے شراب کی پالیسی میں مداخلت کی ہے۔ بی جے پی اور ایل جی منوج سنہا نے بھی آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں شراب مافیا کے لیے ایک دوسرے سے شراب کی پالیسی بنائی اور جموں میں شراب کی 300 دکانیں کھولی۔ ڈمپل نے لداخیوں سے اپیل کی کہ وہ لداخ میں شراب کی فروخت کی مخالفت کریں۔
भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को हमसे अलग करने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, अवाम को, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम को, नौजवानों को शराबी बना रही है। इसकी सीधी जीती जागती मिसाल हमारे सामने है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख किया गया, पहले जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब लीक्वर माफिया के लिए नई लीक्वर पॉलिसी लेकर के जम्मू कश्मीर में आए और हर चौक चौराहे में उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। और आज लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने भी नई लीक्वर पॉलिसी लद्दाख के लिए ले आए हैं। यानी कि वो लद्दाख के लोगों को भी शराबी का नशा बनाना चाहते हैं और वहां भी शराब का माफिया, लीक्वर माफिया को लद्दाख में भी लाना चाहते हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लीक्वर माफिया सरगर्म है। एलजी मनोज सिन्हा मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के हिस्से के तौर पर कुलगाम में एक मेगा पैदल मार्च की क़ियादत करेंगे। पैदल मार्च के बाद एलजी एक अवामी रैली से खिताब करेंगे जिसमें हज़ारों अफराद और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की शिरकत मुतवक्के है। पहलगाम के लंगनबिल इलाके में एक शख्स के अपने 2 बेटों को बचाने की कोशिश में दरियाए लडर में डूब जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम और इमदादी टीमें लापता शख्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे। दोनों अजला में पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मंशियात के खिलाफ अपनी जंग तेज़ कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंसदाद मंशियात की जारी मुहिम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग के कुछ हिस्सों में अफीम के गैर कानूनी काश्त को ख़त्म कर दिया। हमारे मोहल्लों में, हमारे गाँव में जहर बेचने वाले पेडलर के नेटवर्क को जतना मौत से दर से किया जा रहा है। दूसरा प्रमुख काम है आवाम में जागरूकता पैदा करना। जिला प्रशासन, अनेक परिवार, स्कूल, सामाजिक और धार्मिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता आवाम के खतरों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। और मैं अपेक्षा रखूंगा इसको गांव में भी जिला प्रशासन ने जो समितियां रखी हैं, चाहे वो महिला समिति हो, युवक क्लब हो, सभी भाई बहन इसमें बढ़